ہر کسی کے اپنی زندگی کے اندر ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور وہ رول ماڈل جن کی رول ماڈل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی پہ وہ انسان جن سے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کی زندگی پہ چلے، ان سے سیکھتا ہے، تو اسے ہم رول ماڈل کہتے ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ میں جو ہمارا سب سے رول ماڈل ہونا چاہیے، جو دنیا میں جو میرا جو رول ماڈل ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو جس طرح کی اچیومنٹ انہوں نے اس دنیا کے اندر لائی، آج تک وہ اچیومنٹ، وہ کامیابی جو ریاست مدینہ کے اندر انہوں نے انقلاب لایا تھا، وہ آج تک کوئی نہیں لا سکا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی آئی تھی۔ اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے ریاست مدینہ۔ آپ دیکھتے تھے کہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ ایک ان کی محنت تھی، ان کی جدوجہد، ان کی ایک اسٹرگل تھی۔ انہوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا، اپنی جو 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پاس جو کفار تھے، وہ اپنی امانتیں رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک صادق اور امین تھے۔ ان کے جیسا کوئی نہیں آیا تھا اس دنیا کے اندر، کیونکہ وہ اس کے بعد جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد بھی سارا کفار جانتا تھا، سارے کافر جانتے تھے کہ ہمارا پیارا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں ایک دین کا درس دے رہے ہیں، لیسن دے رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں۔ لیکن وہ ان کی ایک بدقسمتی تھی جو وہ نہیں آ سکے اسلام کے اندر، وہ اوپر سے ایک بنا ہوا تھا۔ باقی سب کو پتہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صادق اور امین تھے۔ پہلے وہ امانت رکھتے تھے پیارے نبی کے پاس، کیونکہ وہ صادق اور امین تھے۔ اس کے بعد بھی ان کو پتہ تھا، کیونکہ وہ ایک ضد میں آ گئے تھے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ بعد میں کس نے کیا، اور مدینہ سے کہاں آج مدینہ سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ مدینہ سے شروع ہوا تھا، جو ہمارا جو وہ ہے ریاست مدینہ، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو آزاد کیا تھا، انصاف کے ذریعے آزاد کیا تھا، انسانوں کو بتایا تھا کہ ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حد میں رہ کے۔ تو میرے لیے جو رول ماڈل تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کا آج نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے اچیومنٹ لائی دنیا میں کوئی نہیں رہ سکا۔ انہوں نے جو انقلاب لایا وہ آج تک کسی نے انقلاب نہیں لایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں زندگی سے ایک سب سے پہلے تو ایک عدل اور انصاف کا نظام ہم ان سے سیکھتے ہیں، کہ جب قریش کے اندر ایک لڑکی نے چوری کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو کسی نے کہا کہ جی قریش کی لڑکی ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کو سزا ملتی۔ تو یہ تھا اس کا عدل اور انصاف کا نظام۔ اور جو اس کو مزید جو ڈیفائن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام یہ کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا۔ صرف چل سکتا ہے تو وہ نظام جس پہ انصاف ہو، جس پہ انسانیت ہو، جس میں رحم ہو، وہی نظام آج چل سکتا ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچیومنٹ کی، وہ آج تک کسی نے اچیومنٹ نہیں لائی اس دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے جو انہوں نے عدل اور انصاف کا جو نظام قائم کیا۔ دوسرا، ان کی سب سے امپورٹنٹ تھی ایجوکیشن جو سسٹم تھا ان کے لیے اہم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعلیم تھی ان کو اولیت دی، ان کو پہلے رکھا۔ کیوں پہلے رکھا؟ اب ثابت کیا ہوتا ہے، جب جنگ بدر کے بعد جب قیدی آئے، تو جب قید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک قیدی 10 مسلمانوں کو تعلیم دے گا تو اس کو آزادی دی جائے گی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو اہمیت دی۔ یہاں پہ ایک تعلیم کا بتایا کہ جس معاشرے میں جتنا مرضی چاہے پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس میں تعلیم نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ تو تعلیم کا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد
جو ان کی اخلاقیات تھی، جو ان کو کفار کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کی اخلاقیات تھی۔ جب طائف کے اندر وہ گئے، طائف والوں نے بہت تکلیفیں دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ احساس تھا ان میں، انہوں نے جب جبریل امین نازل ہوا تھا تو اس کے بعد کیا وہ بدعا دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ کیا کہا تھا کہ اللہ، وہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے۔ یہ ایک صبر کا نظام تھا، انہوں نے صبر کیا۔ طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، وہ کتنی تکلیف تھی آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے مالک، کائنات کے جو نبی اس کے حبیب تھے، اللہ کے حبیب، ان کو انہوں نے تکلیف دی، لیکن انہوں نے اور کچھ نہیں، بس اللہ سے یہ دعا کی اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا، جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ اور نعمتیں کس کو بخشی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے ایک رول ماڈل وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی زندگی پہ عمل کر سکوں۔ اور کسی کے مختلف رول ماڈل ہوتے ہیں، کسی کا پولیٹکس میں ہوتا ہے، کرکٹ کے اندر، گیمز کے اندر، اسپورٹس کے اندر رول ماڈل ہوتے ہیں، مختلف رول ماڈل ہوتے ہیں، قائد اعظم، نیلسن منڈیلا، باقی جتنے بھی جو انسان اس دنیا کے اندر آئے، وہ مختلف لوگ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ کرکٹ کے اندر، اسپورٹس کے اندر بناتے ہیں لوگ بابر اعظم کو، مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی کاپی کرتے ہیں، ان کے جیسا ویس پہنتے ہیں، ہیئر کٹنگ ان جیسی کرواتے ہیں بابر اعظم جیسی۔ باقی جتنی بھی رول ماڈل ہیں وہ ان کو پیچھے رکھنا چاہیے، بلکہ جو ہمارے سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی پہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہی تھے جو انہوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انہوں نے اچیومنٹ لائی وہ آج تک کسی نے نہیں لائی، جو انہوں نے کامیابی اس دنیا کے اندر، جو انہوں نے انسانوں کو انصاف دیا، جو انسانوں کو آزاد کیا، وہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے رنگ نسل کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے جب آخری خطبۃ الوداع، آخری خطبہ میں انہوں نے فرمایا تھا، کسی عربی کی اجمی کے اوپر اور کسی اجمی کی عربی کے اوپر، نہ کسی کالے کی گورے کے اوپر، کسی کے اوپر کوئی اہمیت نہیں، یہ سب ایک ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ایک ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ان کے سامنے یہ سب ایک تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ غریب کو عزت نہیں دیتے، امیر کو عزت دیتے ہیں؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے۔ جو انہوں نے اس دنیا میں جو واضح پیغام دیا وہ تھا ایک انسانیت کا نظام۔ چاہے آپ جتنا مرضی اچھے کام کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ انسان ہی نہیں۔ جب انسان ہی نہیں تو پھر یہ جو آپ اچھے کام کریں وہ کس کام کے؟ سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے۔ تو میں اگر زیادہ بات کروں تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، پاکستان پائے نواز، تھینک یو۔